وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحجرات آیت نمبر 16 سے 18، اور آج کا موضوع کیا ہمیں مقام احسان حاصل ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے، یہی وہ لوگ ہیں جو دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ الحجرات آیت نمبر 16، لفظی ترجمہ قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کو جتلا رہے ہو اپنے دین کے متعلق؟ واللہ یعلم، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ سامعین کرام، منافقین کہہ لیں یا یعنی ابھی تذکرہ ہوا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اعراب دیہاتی آ کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو جواب ان کو یہ ملتا ہے کہ تم یہ کہو تم مومن نہیں ہو، تم صرف یہ کہو کہ ہم اطاعت گزار ہو گئے ہیں اسلامی حکومت کے۔ بہرحال یہ یعنی گزشتہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی سامعین کرام کہ مومنوں کی اطلاع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ گزشتہ سبق میں کہ مومن کون لوگ ہیں، اور اس میں حقیقی ایمان والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سچا قرار دے رہا ہے۔ بات یہ ہے سامعین کرام، اس بات میں تو ہم غور نہیں کرتے، لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ اسلام نام ہے ایک مقصد کا، یعنی جینے کا مقصد بتاتا ہے اور انسان کو اس کی کامیابی کا راستہ بتاتا ہے۔ اسلام یعنی یہ آیات اس وقت کی ہیں سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ جب تقریباً 9 ہجری کی مختلف لوگ آتے تھے دیہاتی، اور وہ اپنا ایمان یا اسلام جتلاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بھی وہ حقوق ملنے چاہیے جو دیگر کو ملے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اصل میں یہ بات
یعنی درست نہیں ہے۔ اسلام تو اپنے آپ کو مٹا دینے کا نام ہے کہ تم اپنی آپ کو مٹا دو، اپنی خواہشات کو مٹا دو، اللہ کے یعنی دین میں، یعنی اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو مدغم کر لو یا اس میں مٹا دو۔ اور اسلام کی ہرگز یہ خود نمائی جو وہ ہے، اس پہ مجھے ایک شعر بھی یاد آ گیا، کہتے ہیں خود نمائی تو نہیں شیوہ ارباب وفا، یعنی یہ خود نمائی جو ہے، عجب، خود پسندی، یہ انسانی نفس کی کمزوریوں میں سے ہے، اور انسانی کمزوری ہے یہ کہ انسان اپنے آپ کو یعنی اپنے منہ میاں مٹھو بنے، یا خاص طور پہ یہاں جو آیات آ رہی ہے اتعلمون اللہ بدینکم، کیا اللہ کو تم اپنا دین جتلا رہے ہو، یعنی اللہ کو معلوم نہیں ہے، مثال کے طور پہ، یعنی آپ اسے یہ بات کہیں جو نہیں جانتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، اور انسان یعنی کس چیز پر یقین رکھتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ، یعنی انسان کس چیز پر یقین، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، واللہ بکل شیء علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ بہرحال اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں صاحب اکرام، یمنون علیک ان اسلم، آپ پر یہ اپنا احسان جتلاتے ہیں ان اسلموا کہ یہ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، بل اللہ یمن علیکم، بل اللہ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ فرما دیجئے کہ مجھے اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ، یعنی اسلام نے اگر تم نے قبول کیا ہے تو وہ مجھ پہ نہ جتاؤ۔ کیوں؟ یہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں بھی سامعین اکرام یعنی یہ وہ لوگ تھے جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، دل سے ایمان نہیں تھا، اور ظاہری طور پہ یعنی اسلامی حکومت کے سامنے انہوں نے سر جھکا دیا تھا۔ پھر اب ظاہر ہے کہ اسلام تو ایک ایسا یعنی اس کا قانونی طور پہ ایک انسان کو اگر آپ مسلمان کہتے ہیں یا ہوتا ہے تو قانونی طور پہ تو زبان سے کلمے کی ادائیگی سے وہ مسلمان کہلانے کے قابل ہو جاتا ہے، اور اس کا مال اور جان جو ہے محترم ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن حقیقت میں ایمان تو دل کے یقین کا نام ہے، اور دل کا یقین جسے حاصل نہ ہو تو وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ یہ آیات گزر چکی ہیں۔ بہرحال یہاں جو مضمون ہے یمنون علیک ان اسلموا، یعنی یہ یعنی احسان، احسان کو کہتے ہیں، یعنی احسان آپ پہ احسان کے انداز میں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ یعنی تاریخ میں آیا ہے، کتب میں آیا ہے کہ بعض لوگ آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ لوگ تو آپ سے لڑے بھیڑے، ہم بغیر لڑے بھیڑے آپ پر ایمان لے آئے ہیں یا دین اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ ان کا کہنا تھا، یعنی ایک احسان سا جتلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پہ اپنے اسلام یعنی اس کا احسان نہ جتلاؤ۔ اصل میں اس کے بیچ میں مضمون کیا ہے؟ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، ایمان کی ہدایت اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر احسان ہے۔ اور سامعین کرام اگر تھوڑی سی ہم سمجھداری یا تدبر سے کام لیں تو یہ اسلام ہے کیا چیز؟ ایک بات جو ہے اس پر میں اور آپ غور کرتے ہیں اور اس پہ سوچتے ہیں۔ اسلام اصل میں
وہ یعنی طریقہ حیات ہے یا طرز زندگی ہے جس پر عمل کرنے سے یا جس کو قبول کرنے سے انسان دوزخ کی آگ سے نجات پا جاتا ہے، ایک عذاب علیم سے نجات پا جاتا ہے۔ یعنی اسلام یہ چیز ہے۔ تھوڑا سا غور سے سنیں، کیونکہ ہم بھی ترک اسلام کے عملاً مرتکب ہیں سامنے کرام۔ تو یہ بات ذرا یعنی خوب ذہن نشین کر لیں کہ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا تو جس نے بھی ترک اسلام کر دیا عملاً، قولاً نہیں عملاً، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستحق ہو گیا عذاب النار کا، یعنی دوزخ کا مستحق ہو گیا۔ یعنی دیکھیں، اس بات کو اگر میں ایک اور طریقے سے آپ کے سامنے بیان کروں کہ انسان دنیا میں آیا ہے نجات کے لیے، کامیابی کے لیے۔ انسان دنیا میں اخروی نجات کے لیے آیا ہے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کے لیے آیا ہے، نقصان کے لیے نہیں آیا ہے۔ میں یہ بات دوبارہ کہتا ہوں، یعنی دنیا اور آخرت میں فلاح اور نجات، دنیا اور آخرت میں، اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن دنیا اور آخرت میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کا دین قبول کر لیا تو ہمارا دنیا کا نقصان ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام، بلکہ آپ کا دنیا کا فائدہ پہلے ہوگا، اور آخرت تو یعنی آج جو ہے دنیا ہے اور کل کا دن جو ہے وہ آخرت ہے، تو آپ کا آج بھی بہترین ہو جائے گا۔ یہ بات میں زور دے کے کہہ رہا ہوں، ابھی میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہا، اور میں کرتا رہتا ہوں۔ یعنی ایک لہم خزی فی الحیات الدنیا، قرآن کے الفاظ میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ ان کے لیے شرمندگی ہے، رسوائی ہے دنیا میں، جیسا کہ آج کا مسلمان رسوا ہے اور شرمندہ ہے دنیا میں۔ اپنے دین کو اس نے قبول نہیں کیا اور غیروں کے یعنی من چاہی زندگی یہ گزار رہا ہے، تو رسوائی اور شرمندگی اس کا مقدر ہے سامعین کرام۔ یہ بات میں واضح طور پہ قرآن کی روح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں رسوائی اور شرمندگی، لہم فی الدنیا خزی و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف، یعنی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ تو اسلام انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ انسان آیا ہے دنیا میں کیا؟ یہ جملہ اب میں ایک مربوط جملہ بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انسان دنیا میں آیا ہے اس لیے کہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو۔ اس کا اب واحد طریقہ کیا ہے کہ یہ اسلام کو قبول کر لے، اللہ کو اپنی منزل تسلیم کر لے، آخرت کو ترجیح دے دے، اللہ کے راستے پر چلنے لگے۔ اور جیسے کہ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اس کی میں نے وہاں فی سبیل اللہ، اس کی تفصیل میں نے وہاں کی تھی، لیکن تو اس کی کامیابی اور کامرانی کس میں ہے کہ یہ محنت کرے، جہاد کرے، کوشش کرے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں مال اور جان لگا دے، جو بھی اس کے بس میں ہے وہ کر لے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ دنیا میں ایک بہت اچھی زندگی اللہ تعالیٰ اس کو عنایت کرے گا سامعین کرام، ایک پرسکون زندگی، ایک اچھی زندگی۔ اور آخرت میں تو یعنی اس کے لیے یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت اسی کے لیے تیار کی ہے، اعدت للمتقین ہے۔ تو ایمان جو ہے، ایمان کی دولت اگر کسی کو نصیب ہو جائے، اور یہ ایمان کہاں سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جو دین اسلام ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ جو ہدایت ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد میں ضرور تذکرہ کروں گا رسول کا
کہ رسول کی ذات جو ہے اس کو ہم قبول کر لیں کہ بھئی یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اس ہدایت خداوندی پر ہمیں جو عملی نمونہ بتاتا ہے وہ ہمارا رسول بتاتا ہے، اگر اس کو ہم اپنا رول ماڈل بنا لیں تو یہ دو چیزیں قرآن اور سنت، اس کو اگر ہم قبول کر لیں تو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر ہے سامنے کرام۔ یہ دیکھیں دعاؤں کا کام نہیں ہے کہ آپ کسی سے جنت کی دعا کروا لیں یا کیا دعا کروا لیں، یہ دعاؤں سے بات نہیں بنتی، یہ عمل سے بات بنتی ہے۔ تو میں صرف یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اللہ کا احسان ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلا رہا ہے، دوسری جگہ کھلے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہمیں خبردار کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم الی آخری، کہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ دیکھیں ایک جملہ میں اور کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ انسان دنیا میں آیا ہے، یہ بیمار ہے، انسان دنیا میں آیا ہے، یہ مردہ ہے۔ اب اس کی صحتیابی کے لیے واحد ذریعہ قرآن ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ پھر اس کی زندگانی کے لیے، روحانی زندگی کے لیے کیا چیز ہے؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی، دعوت کو قبول کر لو۔ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے، اس کے یعنی اس کے قبول کرنے میں تمہاری زندگی ہے، تم زندہ ہو جاؤ گے۔ ہرگز نمیرد آنکھ کا دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جرید عالم دوام ماں۔ وہ دل کبھی نہیں مرے گا جو زندہ ہو گیا عشق سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے۔ جو دل زندہ ہو گیا نا تو وہ دل پھر کبھی نہیں مرے گا، وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ تو بہرحال روحانی اصل زندگی اور روحانی طور پہ شفا یابی کے لیے کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن اور سنت۔ یہ بات یاد، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، یہ قرآن ہم میں موجود ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر ہم جانتے ہیں، اگر یعنی جاننا چاہیے ہمیں کہ ہماری کامیابی اور کامرانی دنیا اور آخرت میں اس کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ قرآن، ہدایت، اسلام، دین اسلام، اسوہ رسول۔ تو بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی ہے، یعنی دیکھیں انسان ہے اور انسانی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ انسان بسا اوقات یہ سوچتا ہے کہ میں کچھ ہوں، یعنی بعض لوگ اس غلط فہمی کا اسلام کو قبول کر کے اس کا یا چند احکامات و فرامین کو پر عمل کر کے اس بات کو دل میں رکھ لیتے ہیں کہ ہم برتر ہیں دیگر لوگوں سے، یا ہم کسی پر احسان جتلا رہے ہیں۔ یہ جو صرف عرب کے دیہاتیوں کا معاملہ نہیں تھا سامنے کرام، یہ اب بھی یعنی ایک تفاخر، یعنی جو بعض لوگ دین اسلام پر اپنی سمجھ کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو وہ ایک قسم جو نہیں جانتے وہ ایک قسم کا تفاخر کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں اوروں سے بہتر ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، پھر ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے زندگانی دی ہے یا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ تو سب اللہ تعالیٰ ہی کے احسان ہے۔ دیکھیں میں مثال کے طور پہ 56 جو ہے میری پیدائش ہے، اب 54 میں 2 سال پہلے تو میں اس دنیا میں نہیں تھا، اب مجھے دنیا میں کون لایا؟ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے منتخب کیا، میری روح کو منتخب کیا اور مجھے دنیا میں لے آیا وہ۔
مجھے ایک زندگانی عطا فرمائی، ایک جسم عطا فرمایا، اور پھر جب میں یعنی عاقل اور بالغ ہوا تو میرے سامنے قرآن تھا، میرے سامنے اسوہ رسول تھا، پھر میرے سامنے میرے استاد گرامی کی ذات تھی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ تو انسان کی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو کچھ یعنی کوئی فخر کرے یا کسی پر احسان جتلائے۔ یہ تو ساری مہربانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہے سامنے کرام۔ یعنی دیکھیں ہم جس راستے پر بھی ہیں، اور عمومی طور پہ تو ہمارا راستہ غلط ہے، یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں، یعنی ہم بھٹک گئے ہیں، ہم نے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ لیکن اگر ہم ہوش و خیرت سے کام لیں اور اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ پھیر لیتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، وما انا من المشرکین۔ تو بہرحال تو اب میں یعنی اللہ تعالیٰ اگر مجھے یہ ساری نعمتیں دے رہا ہے تو یہ تو دیکھیں بات اگر کریں تو پھر طویل ہو جائے گی۔ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ یہ تو روحانی معاملات کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں مادی طور پہ بھی ہمیں جسم کس نے دیا ہے، ہمارا جو سب کچھ، مثال کے طور پہ اولاد ہے، بیوی کو شوہر، شوہر کو بیوی، یہ کس نے دی ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور پھر ہمارے لیے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا معاش، ہمارے لیے ذریعہ معاش پیدا کیے ہیں، رزق کا ذریعہ پیدا کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ ساری چیزوں کو اللہ کا احسان سمجھ کے قبول کر لیں اور اس کو استعمال کریں اور اس کو امانت سمجھیں تو پھر جو ہے کام سدھر جائے گا۔ لیکن اگر ہم خود پسندی کا شکار ہو گئے اور خواہشات نفسانی کو ہم نے اپنا خدا بنا کے زندگی گزاری تو پھر معاملہ بہت خراب ہو جائے گا سامعین کرام۔ بہرحال یہ یمنون علیک ان اسلموا، آپ پر یہ احسان جتاتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، ہرگز تم اپنا اسلام مجھ پر یعنی یہ احسان نہ جتلاؤ، اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی اگر تم سچے ہو۔ بہرحال یہ سامعین کرام ذرا ذہن میں رکھیں، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے زمین، آسمانوں اور زمین کے غیب، جو پوشیدہ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بصیر بما تعملون، جو کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس میں بھی بڑا گہرا مضمون ہے سامعین کرام۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز ہم یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں، عوام کی بات کر رہا ہوں، کہ عام طور پہ یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ حاضر ہے، ناظر ہے، میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کے وسوسوں سے بھی واقف ہے۔ عام طور پہ یہ بات ذہن میں نہیں ہوتی، اور یہ مقام احسان کی بات ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا محسوس کرے، جیسا کہ وہ حدیث جبرائیل میں ہے نا، نہیں وہ جو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور ایمان کے متعلق سوال کیا، اسلام کے متعلق سوال کیا، مختلف سوالات کیے، اس میں ایک سوال کیا تھا کہ احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور نے جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاكَ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یہ کیفیت کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس، یہ تو یعنی یہ جو ہے یہ ہونا چاہیے، یہ مطلوب ہے
مقام احسان جو ہے یعنی وہ انسان میں پیدا ہونا چاہیے، اس کو پیدا کرنا چاہیے، لیکن ہر وہ چیز جس کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو وہ آپ از خود پیدا نہیں ہو سکتی، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ کوئی بھی آپ کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی۔ بہرحال یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، تو اس میں تھوڑا سا پھر احتیاط، یعنی انسان کا اگر یہ یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اعمال سے واقف ہے، میرے جذبات سے واقف ہے، میری سوچوں سے، میری نیت سے واقف ہے، تو اس کے یعنی جو طرز زندگی ہے اس میں لازمی تبدیلی آئے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں میں سامعین کرام کہ اس نے مجھے سورہ حجرات کو بیان کرنے، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اس کے مضامین پر کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ ترجمہ سنا دیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ ان سے کہیے کہ تم کیا اللہ کو اپنے دین کے بارے میں آگاہ کر رہے ہو، جتلا رہے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پہ احسان جتلاتے ہیں کہ وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ ان سے کہیے کہ تم نہ جتلاؤ مجھ پر اپنا اسلام، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے تم پہ، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ جانتا ہے زمین اور آسمان کی پوشیدہ باتیں۔ واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، دیکھ رہا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ Say, are you going to teach God about your religion when God knows everything in the heavens and the earth, and God is aware of all things? يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين۔
they regarded it a favor to you that they have submitted. Say, do not consider your submission a favor to me. It is God who has done you a favor by guiding you to the faith, if you are sincere. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. God knows the secrets of the heavens and the earth, and God is seeing of everything you do. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔